علامہ امینی کی نظر میں مضمون پر دلائل اور غدیر قم کے واقعے کی اہمیت کا تعلق تمام ادوار میں تمام انسانوں سے ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے اہل سنت کی 15 معتبر تفاسیر کا مطالعہ کیا اور قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی 3 آیت اتمام نعمت کی تفسیر کا وہاں سے حوالہ نقل کیا، جہاں علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے بعد دین کی تکمیل اور پروردگار عالم کی طرف سے اتمام نعمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ علامہ امینی نے کوشش کی کہ ایسی احادیث کا تعارف کروائیں جن کو ذاتی مقاصد کے تحت ذکر کیا گیا اور ان کی بنا پر طول تاریخ میں مسلمانوں کی وحدت و ہم آہنگی کو تار تار کیا گیا تھا۔ ان کی رائے میں وہ وقت آ گیا تھا کہ ان ناروا تہمتوں کا جواب دیا جائے جن کی وجہ سے گزشتہ کئی صدیوں سے اہل سنت اور اہل تشیع ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑے تھے۔ غیر جانبدار ہو کر اور علمی سطح پر ان تہمتوں کا تجزیہ کیا جائے اور تمام مسلمانوں کے درمیان صلح و محبت کا دسترخوان بچھایا جائے۔ علامہ امینی نے اپنے ہندوستان کے 4 مہینے کے سفر میں حیدرآباد اور دہلی نو کی لائبریریوں کی کتب سے 4000 صفحات کو تحریر کیا۔ اسی طرح اسکوپ مشین کے ذریعے سینکڑوں صفحات کی تصویریں بنائیں اور انہیں استفادہ کے لیے ایران لے گئے۔ کتاب برقہ یا الغدیر کو لکھنے کی پہلی اہم وجہ وہ ناگوار واقعات تھے جو جہان اسلام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد رونما ہوئے۔ شیعہ محققین کی مفصل تحقیقات اور بالخصوص علامہ امینی کی تحقیق کے مطابق جن افراد نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں علی علیہ السلام کے ساتھ آپ کے جانشین کی حیثیت سے بیعت کی تھی، انہوں نے اس خدا کی رسی کو چھوڑ دیا اور مسلمانوں کے مابین فرقہ واریت کی بنیاد رکھنے میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرنے لگے۔ بعد میں امیر شام معاویہ اور اس جیسے لوگوں نے حیات و سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تحریف کرنا شروع کی۔ انہوں نے بہت سی چھوٹی احادیث کو جل کیا، خاص طور سے خلافت کے موضوع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے احادیث کو گڑھا۔ کیا علامہ امینی صرف شیعوں کے افکار و نظریات کی ترویج کے لیے سوچتے تھے؟ علامہ امینی تاریخی تمام پہلوؤں اور شیعی اعتقادات کو جانتے تھے، لیکن کس طرح وہ بے بنیاد تہمتوں اور الزامات کے جواب میں ان سے استفادہ کر سکتے تھے۔ یہی ارادہ ان کی بہترین تصنیف کے لیے بنیاد بن گیا۔ وہی کتاب یعنی الغدیر انہوں نے غدیر قم کے واقعے کا انتخاب کیا۔ علامہ امینی نے ثابت کیا کہ اپنے مخالفین کے ساتھ مسائل پر بحث و تمہیز اور جھگڑا کرنے کے بجائے ادب کے ساتھ ان کی تنقید کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ وہ ناپختہ طالب علم نہ تھے کہ جو نہ جانتا ہو کہ تھکاوٹ اور شب روز کی محنت ایک محقق کی شخصیت کو دوسروں کے سامنے قابل احترام بنا سکتی ہے۔ اس کے باوجود وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے استدلال کی قوت دوسروں کو منتشر اور ناراض کر دے۔ وہ ایسے رائے حل کی تلاش میں تھے جس کے ذریعے حقیقت کو قبول کرنا دوسروں کے لیے آسان ہو۔ یہ رائے حل خود اہل سنت کی نقل کردہ احادیث و روایات تھیں۔ وہ اہل سنت بزرگان سے نقل شدہ احادیث، روایات اور مستندات کو معیار بناتے ہوئے واقعہ غدیر قم کی طرف بڑھے تاکہ اس واقعے کو شیعی اعتقادات کی حقانیت تسلیم کرنے کے لیے ایک اہم منبع بنا دیں۔ علامہ امینی نجف شہر میں اپنی خواہش کے مطابق آرام دہ زندگی گزار سکتے تھے اور اپنے خوبصورت خوابوں کو دیکھتے رہتے، لیکن ایک عظیم اور بڑے مقصد یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلقت کی عظیم اور پاکیزہ روح حضرت علی علیہ السلام کے حق کو ثابت کرنے کی خوشی اور لگن
نجف میں آرام دہ زندگی اور علوی صحن و سرائے کی شرینی سے زیادہ پرکیف تھی۔ جیسا کہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے 10,000 کتب کا شروع سے آخر تک مطالعہ کیا، علاوہ ازیں کئی ہزار کتابوں کی فصول اور بعض ابواب کو پڑھا تھا، تاکہ ان کے پاس ہر طرح کی دلیل موجود ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام سے متعلقہ قرآنی آیت پر گہری تحقیق کی تھی تاکہ کوئی اہل سنت اس پر مزید بات نہ کر سکے۔ جس کسی نے بھی ان آیات کے متعلق جو کچھ بھی لکھا سب کا مطالعہ کر چکے تھے۔ وہ زبان جو ہجان کو پیدا کرتی ہے، کھچاؤ کو بڑھاتی ہے، ناراضگی لاتی ہے، مذاہب اسلامی کے درمیان شغاف ایجاد کرتی ہے، اگر پہلے سے شغاف موجود ہو تو اسے گہرا کرتی ہے۔ وہ زبان پروپیگنڈا کی زبان ہے، وہ صرف نعرے لگانے والی، برائی کرنے والی، دوسروں کے ساتھ نامناسب الفاظ و جملات کے ساتھ بات کرنے والی زبان ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہے کہ برادران اہل سنت کے ساتھ علامہ امینی کی زبان میں، الغدیر کی منطق میں بات کرے تو یہ زبان مسلمان معاشرے میں ان کے مابین روابط میں ہجان اور تفرقہ پیدا نہیں کرے گی۔ ان کی کتاب نے اس قدر آگاہی اور بیداری پیدا کی کہ بعض عرب ممالک جیسے حجاز نے اس پر پابندی عائد کر دی۔ یہ ایک استدلالی کتاب ہے، یہ اہل سنت کی کتب کا ہی عکس ہے۔ کسی ایک جگہ بتائیں کہ کیا غلط لکھا ہے، پابندی کیوں لگا رہے ہو، ممنوع کیوں کر رہے ہو۔ انہوں نے ایسے مطالب بیان کیے ہیں کہ وہ لوگ ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی سازش تھی، بالخصوص عثمانی سلطنت کے سقوط اور عراق میں انگریزوں کے تسلط، پھر پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے بعد خطے میں اور ایران پر جو دباؤ پایا جاتا تھا، اس دوران یہ لوگ اس قسم کے مسائل کو ہوا دے رہے تھے۔ شیعوں کی مخالفت میں الزامات اور تہمتیں لگائی جا رہی تھیں۔ یہ سلسلہ عروج پر تھا اور آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ کیا آپ غدیر میں اس تاریخی واقعے کی طرف دیکھ رہے ہیں جس پر پائے جانے والے ہیجان کی بنا پر کچھ اور نتائج نکلنا چاہیے تھے؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ کیا آپ علی علیہ السلام کی زندگی اور تاریخ میں مصلحت اندیش لوگوں کی شکست کے اسباب جاننا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ کیا آپ غدیر کے گرم سورج کی حرمت اور آسمانوں تک پہنچے ہوئے پیغمبر و علی کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ کیا آپ رسالت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحمل و بردباری اور 23 سال کی زحمات کے خاتمے کو تجربہ کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ غدیر میں ایک معمولی واقعے سے بڑھ کر کوئی معاملہ ہے؟ ہاں، تو یہ اچھا احساس ہے۔ گویا علامہ امینی ہم سب کو نور کا سمندر دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ علامہ امینی نے کربلا سے نجف کا راستہ متعدد مرتبہ طے کیا اور راستے میں آنے والے دیہات کے لوگوں سے گفت و شنید کرتے رہے۔ انہوں نے شیعوں کی مشکلات کو حل کرنے کی خاطر کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔
علامہ امینی اپنے وسیع علم و تجربے کے ساتھ ایسے موضوع کی طرف گئے جو شیعوں اور اہل سنت کے درمیان اصل اختلاف کی جڑ شمار کیا جاتا تھا، وہی برقہ کا موضوع یا غدیر۔ انہوں نے اپنی تحقیقات کو 2 حوالوں سے آگے بڑھایا، ایک یہ کہ غدیر قم کے واقعے کو تاریخی لحاظ سے زندہ کیا جائے، دوسرا یہ کہ وہ احکام و دستور جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن مسلمانوں کو دیے، انہیں زندہ کرنا مقصود تھا۔ پہلا موضوع یعنی غدیر قم کے واقعے کو زندہ کرنے کے حوالے سے بہت کم شک و شبہ پایا جاتا تھا۔ ضیاء الدین مغبلی کے بقول، اگر ہم چاہیں کہ غدیر کی حقیقت کو کسی طور بھی تسلیم نہ کریں تو ماننا پڑے گا پھر تاریخ اسلام میں کوئی بھی واقعہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ غدیر کے مشہور و معروف واقعے کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 110 قریبی صحابہ نے نقل کیا ہے۔ ان کے درمیان ایسے افراد بھی نظر آتے ہیں جو ہمیشہ علی علیہ السلام کے ساتھ کینہ رکھتے تھے۔ انہی 110 اصحاب پیغمبر کی گواہی کی بنیاد پر 360 بڑے اور قابل اعتماد اہل سنت دانشور بھی غدیر قم پر کسی قسم کے شک و شبہ کا اظہار نہیں کرتے۔ دوسرے موضوع یعنی غدیر قم کے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام و دستورات جو کہ ظاہر میں سادہ نظر آ رہے تھے کے بارے میں علامہ امینی کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ غدیر سے اپنے مدعی کو اصل گواہوں اور اہل سنت کے اصل راویوں کی رائے کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے تھے تاکہ علی علیہ السلام کے پیروکاروں کے اعتقاد کی حقانیت کو واضح کر سکے، اور دوسری طرف اس میں اختلاف پیدا کرنے والے اصل محرک کو علمی طور پر اور غیر جانبدار رہتے ہوئے سامنے لے کر آئے۔ کئی مہینے اور کئی سال گزر رہے تھے۔ علامہ امینی کے اکثر و اوقات شیعہ مخالف مصنفین کی کتب کے درمیان گزرتے تھے۔ اس کے باوجود جس طرح وہ چاہتے تھے کام آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اصل مشکل کہاں تھی؟ کیا راویان حدیث کے سلسلوں کو پرکھنے سے سوالات اور شبہات کے جواب نہیں مل سکتے تھے؟ ایک 110 قریبی اصحاب اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ افراد جو کہ غدیر میں بنفس نفیس موجود تھے، ان کی گواہی کی موجودگی میں علامہ کو کیوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا؟ کتب کا مطالعہ کرنے اور ان سے نسخہ برداری کرنے میں علامہ امینی کے لیے وہاں گرہ لگ گئی جہاں وہ اہل سنت کے قدیمی اور اصلی منبع کو اپنے کام کی بنیاد قرار دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ غدیر قم کے واقعے کا تجزیہ کرتے ہوئے اہل سنت کے صرف اصلی منابع سے استفادہ کریں گے۔ ایران اور عراق کے کتب خانوں میں عام طور پر 4 اور 5ویں صدی ہجری کے بعد کی کتب پائی جاتی تھیں۔ صدر اسلام سے 4 صدی تک کی کتاب خال خال پائی جاتی تھی۔ یہ بات علامہ امینی جیسے عظیم محقق کے مزاج کے خلاف تھی کہ وہ اصل ماخذ سے مطالب نقل نہ کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ قدیمی اور اصلی منابع سے استفادہ کریں۔
اس بنا پر اہل سنت کی روایات اور احادیث کے اصلی مجموعے تک پہنچنے کا واحد راستہ سفر تھا۔ ان مسافتوں میں ان کے 4 بیٹوں میں سے شیخ رضا امینی ہمیشہ ان کے ہمراہ سفر اور ان کی مدد کرتے رہتے تھے۔ 1310 سے 1347 ہجری شمسی کے دوران جب علامہ امینی الغدیر کتاب لکھنے میں مشغول تھے، اس وقت تک کتاب سے فوٹوکاپی کرنے کی کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ اس دوران میں اگر کوئی تحقیق کرنے یا کتب سے نسخہ برداری کا کام کرنا چاہتے تھے، وہ مجبور تھے کہ یا تو خود یہ ساری زحمت اٹھائیں یا اپنے کام کو آسان بنانے کی خاطر افراد کو اجرت دے کر کام کروائیں۔ دوسروں سے کام نکلوانے کے لیے بڑی رقم اور بجٹ کی ضرورت ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اکثر مصنفین مشکل سے دوچار ہو جایا کرتے تھے۔ جس زمانے میں علامہ امینی اور ان کے بیٹے ایران یا عراق سے مکہ، مدینے، دمشق، حلب، استنبول، ممبئی، حیدرآباد، اسلام آباد اور دسیوں دوسرے شہروں میں سفر کے لیے جاتے تو وہاں پہنچنے کے فوراً بعد ان شہروں کے بڑے کتاب خانوں میں نسخہ برداری کا کام شروع کرتے تھے۔ شب و روز میں غالباً 16 گھنٹے کام کیا کرتے تھے۔ اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ علامہ امینی نے سینکڑوں بلکہ اپنی زندگی کی ہزاروں راتیں انہی کتاب خانوں میں گزاری ہیں، جہاں وہ کام کے دوران ہی سو جایا کرتے تھے۔ انہی ہزاروں منابع و ماخذ کتب کا مطالعہ کرنے میں وہ استراحت اور کھانا بھی بھول جایا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ علامہ کے لیے غدیر قم کا واقعہ اس قدر اہم اور سنجیدہ کیوں تھا؟ علی علیہ السلام کی جانشینی کو ثابت کرنا یا اس مسئلے پر عقلی و نقلی دلائل یا حدیث ثقلین کا اثبات، علامہ امینی کے اخلاقی و علمی اہداف کیا یہیں ختم ہو جاتے ہیں؟ اگرچہ ان کی نظر میں ہر ایک ہدف اہم اور اساسی ہے، لیکن ایک اور اہم مسئلہ ان سب مسائل کو تحت الشعاع قرار دے رہا تھا۔ علامہ امینی کی نظر میں مضمون پر دلائل اور غدیر قم کے واقعے کی اہمیت کا تعلق تمام ادوار میں تمام انسانوں سے ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے اہل سنت کی 15 معتبر تفاسیر کا مطالعہ کیا اور قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی 3 آیت اتمام نعمت کی تفسیر کا وہاں سے حوالہ نقل کیا، جہاں علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے بعد دین کی تکمیل اور پروردگار عالم کی طرف سے اتمام نعمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ علامہ امینی نے کوشش کی کہ ایسی احادیث کا تعارف کروائیں جن کو ذاتی مقاصد کے تحت ذکر کیا گیا اور ان کی بنا پر طول تاریخ میں مسلمانوں کی وحدت و ہم آہنگی کو تار تار کیا گیا تھا۔ ان کی رائے میں وہ وقت آ گیا تھا کہ ان ناروا تہمتوں کا جواب دیا جائے جن کی وجہ سے گزشتہ کئی صدیوں سے اہل سنت اور اہل تشیع ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑے تھے۔ غیر جانبدار ہو کر علمی سطح پر ان تہمتوں کا تجزیہ کیا جائے اور تمام مسلمانوں کے درمیان صلح و محبت کا دسترخوان بچھایا جائے۔ نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب علي 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 يا علي 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 يا علي يا علي اسمك بالقلب من رسيم يا علي سبحان ربي الصاغ لك هالاسم يا علي يا منبع الجود وكنوز
القدس العليم يا علي ثغر المودة بمولدك مبتسم يا علي آخرة ودنيا بمنهجك نلتزم يا علي عن قلب صادق بالعدل نعتصم يا علي أنت لواء الفخر والمناقب وجوهر العزة والمواهب أنت لواء الفخر والمناقب وجوهر العزة والمواهب علي 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 يا علي علي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب يا علي 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 يا علي 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 يا علي أشرف اسم فوق الضمير انكتب يا علي اسمك وفضلك نال أعلى الرتب يا علي ما يوم نورك يا أبو حسين حجب. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے حوزہ ہائے علمیہ میں کتاب الغدیر پر توجہ نہیں دی گئی، اس پر کوئی نصاب یا درس نہیں ہے؟ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کچھ لوگ اس پر کام کر رہے ہیں، پہلے دور میں جو شبہات نہیں ہوا کرتے تھے انہیں بیان کر رہے ہیں، علامہ امینی کی طرح بڑھ کر جواب دے رہے ہیں، وہابیوں کی طرف سے اٹھائے جانے والے سوالات کا جواب دے رہے ہیں۔ علامہ امینی کی کتاب کا بھی گہرا مطالعہ رکھتے ہیں۔ مرحوم علامہ عسکری گہری نگاہ رکھتے تھے۔ کیا آپ کی نظر میں اس قدر کام کافی ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ نئے شبہات پیدا ہوئے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ علامہ امینی کو بہتر طور پر جانا جائے اور یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے۔ جس طرح انہیں پہچاننا چاہیے تھا ابھی تک ان کی پہچان نہیں ہوئی۔ حوزے میں بعض ممتاز افراد نے انہیں پہچانا ہے۔ اگر آپ مرجع عالی قدر آقا صافی سے پوچھیں تو وہ تعریف و تمجید کا باب کھول دیں گے۔ اسی طرح اگر آیت اللہ سبحانی سے پوچھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ علامہ امینی کون تھے، لیکن نجف میں اور چھوٹے اداروں میں ابھی لوگ متوجہ نہیں ہوئے، وہ نہیں جانتے کہ اس عرض پر کیا موجود ہے، اسی وجہ سے توجہ نہیں کر رہے۔ البتہ پہلے سے زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ نجف میں بھی اس طرف توجہ کی جا رہی ہے۔